اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلا رکوع ہم نے شروع کیا تھا لیکن پورا رکوع نہیں ہوا تھا، تو یہ آج آیت نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ جو پچھلی آیتیں 6 آیتیں جو ہم نے پڑھی تھیں، اس میں یتیموں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، اور ان کی وسیع جو ان کا والد فوت ہو جائے تو ان کے مال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور کیسے ان کو بالغ ہونے پر ان کے حوالے کرنا ہے، اور کچھ عورتوں کی شادی کے متعلق کوئی وہ ہوتے کہ 4 شادیوں کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی اسی میں دیا گیا تھا۔ اس رکوع میں اگلی آیتیں بھی اس یتیموں کے متعلق ہیں۔ درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے جو ہمارے مین اگلے رکوع جو آج ہم نے لکھا ہوا تھا، اگلے رکوع کے جو وراثت کے متعلق، پورا رکوع وراثت کے متعلق ڈسکس کرتا ہے بڑا جامع طور پر۔ صرف 2 آیتوں میں اللہ پاک نے پوری وراثت کے قوانین بتا دیے، 3 آیتیں کہہ لیں، ایک آیت آگے بھی ہے۔ تو اس وراثت کے متعلق یہ پریلیمنری آیت یہ پہلے آ گیا جو ہم آیت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے، بلکہ اب بھی دیگر مذاہب میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا تھا وراثت میں۔ وہ اس معاشرے میں، وہ عرب معاشرے میں تو عورت کو تو ایک اس کی حیثیت تو بہت ہی خراب تھی۔ جو آزاد عورتیں تھیں، غلام تو چھوڑیں، آزاد عورتوں کی بھی حیثیت معاشرے میں، اس قبائلی معاشرے میں کچھ بھی نہیں تھی، اور وراثت تو ان کو نام نہیں لیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے۔ مردوں کو نہیں دیتے تھے، ابھی آپ آگے ذکر کرتے ہیں، لڑکوں کو نہیں دیتے تھے، بالغ مردوں کو دیتے تھے جو جنگ کے قابل ہوتے تھے، جو اپنا مال غنیمت جمع کرنے میں یا کمانے میں استعمال ہو سکتے تھے، ان کو وراثت دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے۔ اسلام نے آ کے پہلی دفعہ عورتوں کو یہ حقوق دیے۔ یہ عیسائیت میں بھی اور ہندوازم میں بھی، ابھی بھی ان کے مذہب میں عورتوں کو اجازت اس طرح نہیں ہے۔ ہندوؤں نے اپنے قوانین، اپنے دنیاوی قانون جو بنا لیے اب جو کرتے ہیں، اور عیسائیت میں بھی اب جو دنیاوی طور پر جو قانون اپنے ان کے وراثت، ان کے مذہب میں اس طرح نہیں تھا۔ اسلام نے آ کے پہلی دفعہ عورتوں کے یہ حقوق دیے ہیں کہ وہ یہ آیت ہے پریلیمنری، پہلی آیت ہے جو وراثت کے قوانین کو ڈسکس کریں گے اگلے رکوع میں، اور اس کے متعلق یہ آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ تو سارے جانتے ہیں، یہ جو آیت ہے للرجال، مردوں کے لیے، لام زیر لے کے لیے، رجال رجل کی جمع ہے، للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، نصیب ہے، مما ترک الوالدان، من اور ما کی جمع ہے نا، من ما اس میں سے، ترک الوالدان والاقربون، ترک الوالدان، ترکا اس نے چھوڑا، اس نے ترکا چھوڑا، ترک ہم اردو بھی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے ترک کر دیا، یہ وہی لفظ ہے۔ ترک الوالدان، ترک والدان، والدان والد کا تثنیہ ہے، والدان 2 والد، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کریں والدان 2 والد بنتا ہے۔ یہ دونوں کو ہم ماں اور باپ دونوں کو ملا کر والدان یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اسی کی یہ فارم ہے والدین، یا آگے والدین، اس کی جو نسبی حالت یا جری حالت ہوتی ہے والدان کی، وہ والدین ہوتی ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کا ایگزیکٹ معنی بڑھتا ہے 2 والد۔ تو مما ترک الوالدان تو ہم ترجمہ کریں گے والدین، ماں باپ، دونوں کو ماں باپ کو والدان کہہ لینے۔ مما ترک الوالدان، جو والدان چھوڑ کے جائیں، جو ان کے والدین چھوڑ کے جائیں، یا ماں باپ کا جو ترکہ ہو، اس میں سے مردوں کا حصہ ہے والدان والاقربون۔ اقرب، اقرب کی جمع ہے قریبی رشتہ دار، جو قریب والے، اقرب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اقربون اس کی جمع ہے، اور اقربون جو چھوڑ کے جائیں، والدان جو چھوڑ کے جائیں اور اقربون جو قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کے جائیں، ان میں مردوں کا حصہ ہے۔ یہ بات تو وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اگلے الگ کر کے اللہ پاک نے بیان کیا، وَلِلنِّسَاءِ، ایگزیکٹلی وہی لفظ نساء کے لیے بھی استعمال کیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔
اللہ पाक ये भी कह सकता था ना कि लिर्रिजाल वन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन, दोनों जमा कर देता। अल्लाह पाक ने अहमियत देने के लिए औरतों के लिए पूरा सेंटेंस बोला है आगे कि मर्दों के लिए तो जो सेंटेंस बोला है वही सेंटेंस औरतों को अलग करके बोला है। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबूना, आगे उसके साथ ऐड हुआ है मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर। मिम्मा पिछले बाकी तर्जमा तो हम कर चुके हैं। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, मिम्मा मिन और मा है उसमें से, कल्ला काफ लाम लाल, कल्ला कलील होना, कम होना, कल्ला वो कम हुआ, इसका ये वर्ब है, असल में ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कल्ला कलला था तो उसको कल्ला बनाया गया, इसको मुजाफ कहते हैं। मिम्मा कल्ला उसमें से जो बहुत थोड़ा हो तरका जो है, औ कसुरा, कसुरा भी या ज्यादा होना, कसीर होना, ये भी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। मिम्मा कल्ला ये भी वर्ब है और कसुरा भी वर्ब है, माजी का सेंटेंस है। जितना थोड़ा हो या जितना ज्यादा हो उसमें से औरतों का भी हिस्सा है, मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। चाहे विरासत जितनी भी थोड़ी हो जितनी ज्यादा हो, उसमें से औरतों का मर्दों का जरूरी हिस्सा निकालना मस्त है। ये आगे ये मस्त वाली बात भी आगे आ रही है। ये आगे आई क्या है, नसीबम मफरूदा, नसीबन हिस्सा, मफरूदा फरदा फर्ज हो जाना, मफरूज फर्ज किया हुआ, अल्लाह की तरफ से फर्ज किया हुआ है ये हिस्सा निकालना, ये अल्लाह ने फर्ज कर दिया है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये फर्ज है अल्लाह की तरफ से। चाहे थोड़ी कहते हैं ना, या थोड़ा सा ऐसा खैर है, ये एक भाई ले ले या फलां ले ले, छोटा सा मकान है यार, ये नहीं, इसका विरासत प्रॉपर तरीके के तकसीम करना मस्त है, ये फर्ज है। मफरूदा नसीबा मफरूदा का आगे भी दो तीन जगह और बात आई है कि अल्लाह पाक इस तकसीम को कितनी अहमियत देता है कि ये, और फिर उलमा कहते कैसे हैं कि ये जो विरासत का जो मिल्कियत आ रही है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जबरी है। जो विरासत मुझे मिलनी है वो मैंने लेनी है, मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं लेकर किसी को दे दूं, ये मेरी मर्जी है। लेकिन अल्लाह ने चूंकि वो फर्ज किया हुआ है नसीबा मफरूदा, मैंने लेनी है, लेकर मेरी मर्जी है, जिसको मर्जी है दे दूं, मैं अपने बेच दूं या अपने किसी भाई को हिबा कर दूं या किसी बहन को या वालिद को, किसी को भी दे दूं, लेकिन लेना ये अल्लाह ने, इसका तकसीम करके मेरा हिस्सा आना, मिल्कियत में आ जाना, उसके बाद इसकी मर्जी, फिर तो ज़ाहिर है मेरा माल है, उसको जो मैं मर्जी करूं, जिस मर्जी था। नसीबा मफरूदा ये हिस्से करना जो है फर्ज है, ये जरूरी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये आयत प्रिलिमिनरी आयत है अगले रकू की जो हम पढ़ेंगे कि विरासत की तकसीम, इस्लाम ने पहली दफा औरतों को विरासत में हिस्सा देने के लिए ये आयत करी, और फिर हिस्सा कैसे देना है वो अगले रकू में आ जाएगा। तो ये तमहीदी तौर पर ये आयत है, 7वीं नंबर आयत है। आगे आयत नंबर 11 से वो तकसीम शुरू हो रही है कि कैसे तकसीम शुरू होती है। तो ये जो विरासत तकसीम हो रही हो, ये आगे हम पढ़ेंगे कि विरासत, अच्छा यहाँ पे भी आ गया है विरासत किसको जाएगी। देखें ये पहले बता रहे हैं ना, लिर्रिजाल, कहाँ से विरासत आएगी, वालिदान अकरबून, ये दो जगह हैं जहाँ से विरासत। वालिदान क्या है कि ये विरासत किसको जाएगी, ऊपर वाले वालिदान की तरफ से आएगी या नीचे से, वो भी वल्दियत के जरिए से, जो मेरे रिश्तेदार हैं, अगर मेरा बच्चा फौत हो जाता है तो वो भी वल्दियत की वजह से नस्लन मेरी चीज है तो वो मुझे ऐसा मिलेगा, या मेरे वालिदैन फौत हो जाते हैं वो भी वल्दियत की वजह से मुझ तक मुंतकिल गए। ये 3 दर्जे हैं, एक 3 दर्जे हैं कि वल्दियत की वजह से नस्लन जो चल रहे हैं ना उसकी तरफ से आएगा, और फिर अकरबून की तरफ से आएगा। ये अकरबून कौन है, ये करीब वाले रिश्तेदार, ये तो डायरेक्ट नस्ली रिश्तेदार है ना, इनकी विरासत तो आएगी ना, बाप की बेटे औलाद को आएगी, माँ बाप की औलाद को आएगी, औलाद की माँ बाप को जाएगी, ये तो डायरेक्ट है। और फिर आगे अगले आयत में फिर दूसरे 4 लोगों को जाती है, ये माँ बाप को या औलाद को जाती है या जौज को जाती है। ये 4 बुनियादी तौर पर जो विरासत जाती है इन 4 लोगों को जाती है। फिर बाकी अकरबीन को भी जाती है, अकरबीन को जाती है, वो आगे फिर आएगा। तो ये
والدان کی ولدیت کی وجہ سے جو رشتہ ہے اس سے آتی ہے اور اقرب رشتہ دار سے آتی ہے۔ اس میں اہمیت بات بھی ہے، اقرب کو وراثت جائے گی اگر اقرب کی موجودگی میں ابعد کو نہیں جائے گی۔ جو قریب والا موجود ہوگا تو دور والے کو محروم ہونا پڑے گا، ورنہ تو کلنٹن یا وہ بش بھی میرا رشتہ دار ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اگر صرف رشتہ داری دیکھی جائے، ساری دنیا کے رشتہ دار میرے ادروائز میرے اس طرح تو رشتہ دار ہیں، لیکن وہ ابعد ہو گئے ہیں نا۔ وہ اب اسی بنیاد پر اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا والد زندہ ہے، فوت ہو گئے، پوتے کو دادے کی وراثت نہیں ہوتی اگر درمیان میں بیٹا موجود ہے تو۔ اگر درمیان میں بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے پھر دادا کی وراثت جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر اقرب وہ ہو جاتا ہے۔ اگر درمیان میں بیٹا موجود ہے تو یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی، وہ ابعد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پہ آپ بڑے خوبصورت لوگوں نے علماء نے ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن یہ اقربون والی جو بات ہے نا، اقرب رشتہ دار کو جائے گی، ابعد کو نہیں جائے گی۔ اقرب موجود ہوگا تو پھر ابعد کو، دور والے رشتہ دار کو وراثت نہیں جائے گی۔ یہاں بھی واضح ہو گیا، وہ پھر آگے تفصیل میں اگلی آیت میں آ جائے گا جب ہم وہ پڑھیں گے۔ تو یہ پریلیمنری یا تمہیدی یہ آیت ہے وراثت کے قوانین کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ پہلے صرف اتنا بتا دیا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور جب یہ وراثت کے جو حقدار لوگ ہیں ان پہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حضر وہ حاضر ہوا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، قسمت یہ ظرف مکان ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ طے ہو رہا ہو، اس جگہ پہ اگر حاضر ہو جائیں، اس جگہ پہ جہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو، کون حاضر ہو جائیں؟ اولے القربہ، اور رشتہ دار جو وراثت کے حقدار نہ ہوں۔ پتہ تو نہیں ہوتا سب کو، کسی کو خواہش تو ہوتی ہے کہ ہاں شاید ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ نکل جائے۔ اولے القربہ، قربت والے، اولے القربہ والیتامہ، کوئی اور یتیم آ جائے رشتہ دار میں سے، وہ بھی حقدار لوگوں کو خواہش تو ہوتی ہے۔ یتامہ والمساکین، کوئی اور مسکین آ جائے کہ ہاں یہ دیکھیں نا، وراثت جو ہے بغیر محنت کے ملنے والی ایک چیز ہے۔ میرے ماں باپ کی کمائی تھی یا میرے دادا پردادا کی کمائی تھی، وہ مجھے مل رہی ہے بغیر میری محنت کے مل رہی ہے، تو بڑا مزہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر زیادہ تو لوگوں کو بھی خواہش ہوتی مل رہی ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو مل رہی ہے تو یہ مساکین بھی آ جاتے ہیں، شاید ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو یہ اگر اس تقسیم کرنے والے مقام پر یا تقسیم والے وقت پر اگر یہ اولی القربہ، یتامہ یا مساکین ویسے حاصل ہو جائیں کوئی حاصل کرنے کے لیے، یا ان کا خیال ہو کہ شاید ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں سے بن جائے۔ سارے قوانین تو سب کو پتہ نہیں ہوتے نا، کوئی یتیم کوئی اور رشتہ دار ہے، اس کا خیال ہے کہ شاید میں بھی وارث ہوں گا، تو یہ آ جائیں یا مسکین آ جائیں۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو، ارزقوہم، ان کو دے دو، ان کو رزق یرزقو سے نا، فارزقوہم، ان کو بھی کچھ دے دو، منہ، وقولو، اور کہو لہم ان کو، قولا معروفا، سیدھی بات، نرم بات، معروف بات، اچھی بات ان سے کہو۔ اب وہ آئے ہیں، وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ان کو سمجھانا، اگر سمجھانا ہے آرام سے سمجھانا ہے، کیونکہ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شاید ہمیں بھی ملے، یہ بٹ رہی ہے دولت بغیر، دیکھیں نا جتنے وارث ہوں گے سب کو وہ مل رہی ہے بغیر اپنی محنت کے مل رہی ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ ہے تو لوگوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے، مسکین زیادہ لوگ آ جائیں گے شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ تو ان سے جب بات جو جن کا حصہ نہیں ہے ان کو یا تو ان کو کچھ دے دو، کون دے دے؟ یہ علماء نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ تقسیم کے بعد دے دیں گے، تقسیم سے پہلے نہیں دے سکتے۔ اس میں سے وہ تقسیم کے بعد وراثت تقسیم ہوئی ہے، میرا جو حصہ ہے تو میں یتیم، کوئی مسکین، کوئی میرا رشتہ دار، کوئی اور بھائی آیا ہوا ہے تو میں اپنے حصے میں سے اس کو دے دوں، کیونکہ اکٹھے اس میں سے تقسیم کیے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ تو فارزقوہم من وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے نرم لہجے میں ان کو سمجھا کے بات کرو کہ یہ آپ کا حصہ نہیں بنتا، یا جو بھی ان سے بات، ان کو جھڑک کے وہاں سے نکال نہ دیا کرو۔ وہ بھی ایسے آگے اگلی آیت پھر اور اس بات کو اور تشریح کر رہی ہے، ان کو اس لہجے میں، نرم لہجے میں ان کو سمجھاؤ، اور اگر کچھ دینا ہے تو کچھ ان کو دے دو۔ اللہ پاک
ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ دے دو، چاہے ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اگر دے دو تو اچھی بات ہے، لیکن ان سے بات نرم لہجے میں کرو، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ اگلی آیت میں بھی اسی کو تشریح ہو جاتی ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَخْشَ، خشیہ یخشا ڈرنا، خاشیہ یخشا، یخشا، یخشا کا مطلب ہے وہ ڈرتا ہے۔ یہ لام جو لگا ہوا ہے لام امر اس کو کہتے ہیں، ترجمہ ہم کہتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈرے، اس کو لام امر بولتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں۔ کون لوگ؟ لو ترکو، اگر وہ ترک کریں، وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، خلف ہمیں پتہ ہے پیچھے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن، ذریہ اولاد، ضعافن ضعف کمزور اولاد، اگر وہ کمزور اولاد ہو جائیں، خافوا علیہم، انہیں ان کا خوف ہوتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے، ان کی فکر ہوتی ہے۔ مجھے فکر ہوگی نا، میں اگر مجھے موت آ جائے، مجھے خیال ہوگا میری اولاد اگر چھوٹی کمزور رہ گئی، ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے یار میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ معاشرہ میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے نا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ جن کو یہ خیال ہو کہ اگر میں اپنے بچے چھوٹے اولاد پیچھے چھوڑ جاؤں گا تو ان کو خوف ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ان کو یہ ڈرے اس بات سے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرے۔ یہ معاملہ، یہ یتیم بچے جو آپ کے پاس آئے ہوئے، پچھلی آیت میں جو آئے ہوئے، ہر ایک کو خیال ہونا چاہیے میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، میرے بچے بھی کبھی میں اگر رخصت ہو جاؤں میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے۔ تو ان کو نرم لہجے میں، ان کو سمجھانے کے لہجے میں بات کی، یا ان کو کچھ دے دیں اپنی طرف سے، اپنے حصے سے میں دے دیں، لیکن بات ان سے نرم لہجے میں کرنے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فَلْيَتَّقُوا، یہ بھی لام امر والا ہے، فا جو ہے لام اگلا لام، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ ان سے پھر قولاً سدیدہ، سیدھی بات، صد کہتے ہیں، صد تو ایسے دیوار کو بھی کہتے ہیں، صد عام طور پہ اوریجنل معنی ہے کسی جگہ پہ خلل ہونا تو اس کو فل کر دیا جائے، تو اس کو مطلب دیوار میں خلل ہو تو اس کو یہ اچھی دیوار بن جاتی ہے نا۔ صد سکندری بھی کہتے ہیں نا، انہوں نے وہ رستہ یاجوج ماجوج والا وہ خلل جو تھا وہ بند کر دیا تھا نا، اس کو صد سکندری کہتے ہیں۔ تو قولاً سدیدہ، سیدھی بات، درست بات کو کہتے ہیں، تو ان سے درست بات میں بات کی جائے، یہ ان لوگوں کا۔ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، یتامہ آئے ہوئے ہیں، مساکین آئے ہوئے ہیں، یا جو اور کون اولی القربا آئے ہوئے ہیں جن کو شاید توقع ہے یا ایسے خیال ہو کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، ان کو دے دو، لیکن بات ان سے نرم لہجے میں کرو۔ اس آیت کے متعلق علماء نے تین آپشن لکھے ہیں۔ ایک تو یہ آیت ان کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، پچھلی آیتوں میں جو ہم پڑھ کے آگے ہیں کہ یتیموں کے اگر آپ وصی بنتے ہیں تو ان کا خیال کرو، یہ بات بھی اسی میں ہے کہ اگر یتیم میری زیر نگرانی ہے، جو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کے آگے ہیں، تو ان کی پرورش میں کیسے کروں گا، ان کے یتیموں کا خیال کروں گا۔ مجھے ڈرنا چاہیے نا کہ اگر میرے بچے بھی ایسے رہ جائیں، یہ بھی اپلیکیبل ہے نا، میرے بچے، تو یہ جو وصی ہے ان کو خطاب ہے کہ خیال کرو، تم ان یتیموں کے مال کے ذمہ دار بنا گئے ہو تو تم اپنا بھی خیال کرو، تمہارے ساتھ بھی بچوں کے، اس کو خیال رکھ کہ تم ان یتیموں کا خیال کرو۔ ایک تو آپشن یہ ہے۔ دوسری آپشن یہ بھی ہے، جنرل پبلک کو کہا جا رہا ہے، جنرل پبلک کو بھی کہا جا رہا ہے یہ خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، یا یہ جو آگے ہیں جو ہم نے پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر ہم نے کہا کہ یہ جو لوگ آگے ہیں ان کا۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ علماء میں اس میں بیان کی اسی آیت کے متعلق، یہ ان لوگوں کو بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ جو ایک مرنے والے کے قریب، اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے ذکر آ رہا ہے نا کہ اس کو وصیت کرنے کا، وصیت کا بہت اہم رول ہے، ہر آیت میں، ہر جگہ جہاں پہ بھی تقسیم کا ذکر ہوا ہے وہاں وصیت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ وصیت کے متعلق ہم سورہ بقرہ میں آیت پڑھ کے آگے ہیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، کیا ہم نے پڑھا کہ جب کسی کو موت آ جائے تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر وصیت کرنا لکھ دیا گیا ہے، کتب علیکم، مان میں پڑھا تھا وہاں پر، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرا الوصیہ، وصیہ لکھی گئی ہے۔ یہ وصیت کرنا اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے کہ وصیت کر کے جاؤ، وہاں پہ بھی، تو یہ وصیت بہت عام بات ہے۔ اس کو تو یہ وصیت کرنا بہت عام بات ہے، یہ پسندیدہ ہے کہ اپنے مال میں سے وصیت کر کے جانا۔ کتبہ، وہاں پہ کتبہ لفظ ہوا ہے، تو یہ اگر فرض نہ کہیں تو
مستحب تو کہیں نا، اللہ کی پسندیدہ بات تو کہیں نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ وصیت کر کے جائیں اپنے مال میں سے۔ دونوں باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وصیت آپ کا مال بہت زیادہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو تقسیم ہو رہا ہے تو 1/3، وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا وہاں کے 1/3 حصے کی ہر مرنے والا وصیت کر کے جا سکتا ہے، 1/3 حصے کی، 2/3 حصہ وارثوں کو۔ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، وہ اگر وصیت کر کے جائے تو اسے رشتہ داروں کو کیا جاتا ہے؟ وہ کسی اور کو غریب کو دے کے جائے، کسی یتیم پوتے کو دے کے چلا جائے، اپنے کسی اور رشتہ دار کو دے کے چلا جائے، کسی فلاحی کام میں لگا کے چلا جائے، کسی دینی ادارے کو دے کے چلا جائے، تو یہ پسندیدہ بات ہے کہ وصیت کر کے چلا جائے۔ تو یہ جو آیت ہے جس نے کہا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے ان معاملات میں۔ یہ ان لوگوں کو بھی ہے کہ جو مرنے والے بیمار آدمی کے پاس اگر وہ وصیت نہ کر رہا ہو تو اس کو ترغیب دی جائے کہ یہ لے کے جائے، یا اگر غلط وصیت کر رہا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، غلط وصیت کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، غیر مضار کا لفظ آگے آ رہا ہے، وصیت بھی نقصان دینے والی ہو سکتی ہے، اگر وہ نقصان دینے والی وصیت کر رہا ہے تو اس سے بھی ڈرا، ان کو چاہیے کہ یہ ڈریں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، ان کو نقصان دینے والی وصیت، مثلا ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ روپے اس کا قرض دینا ہے، یہ قرض اس کو دے کے پھر باقی تقسیم کرنا وارثوں کو، چاہے قرض ہو یا نہ ہو، نقصان دینا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ یہ کہ میں نے اسے قرض لیا ہوا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کو نقصان دینے کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ یہ پراپر مینشن کیا ہے اللہ پاک نے آگے، اسپیشلی وہ جو کلالہ کا ذکر آیا ہے، جو جس کو ہم ہندکوں میں اوتر نکھتر کہتے ہیں نا، وہ بڑا لفظ ہے، جو جس کی اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، تو اس کی وراثت کی تقسیم، ان لوگوں میں یہ ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ، وہ اپنا مال رشتہ داروں کو خوشی سے نہیں دیتے، وہ اپنا مال کہیں ضائع کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی آپ کی نظر میں ایسی باتیں ہوں گی تو ان کے متعلق ہے، تو وصیت، غلط وصیت سے بھی روکنے کی، تو یہ آیت ان پر بھی لاگو ہے کہ شاید ان کو بھی خطاب ہے جو میت کے پاس یا بیمار آدمی کے پاس، وصیت کرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش کریں کہ وہ غلط وصیت نہ کرے، یا اچھی وصیت کر کے جائے، یا کسی کا حق نہ مار کے جائے، تو ان کے لیے بھی یہ آیت ہے۔ تو پھر دوبارہ ترجمہ پڑھ جاتے ہیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ اپنے وہ ڈریں کہ وہ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، ننھی اولاد، یا خافوا علیہم، ان کو ان کی فکر ہو، ان کو خوف ہو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو یہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ ان سے نرم لہجے میں بات کریں، سیدھی بات کریں۔ یہ قولاً سدیدہ پہلے تو ہم یتیموں سے کہہ رہے ہیں، یہ جو آخری سینیریو میں بنا رہا ہوں کہ بیمار کے پاس، اس سے قولاً سدیدہ کہیں، اسے ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ وہ بات سمجھ جائے اور ٹھیک طریقے سے وصیت کرے، یا ٹھیک طریقے سے وراثت کے تقسیم کا حصہ کرے۔ تو یہ بات ہو۔ آخری آیت اس رکوع کی آخری، پھر وہ یتامہ کے متعلق یہ رکوع تھا زیادہ اس میں، ان الذین، یہ اوپر کیونکہ یہ ہم نے کہا ہے نا وصی بھی ہو سکتا ہے جو یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، تو یتیموں کے متعلق اللہ پاک نے بیان کیا ہوا ہے کہ ان کے مال کا خیال رکھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون اموال الیتامى، جو کھاتے ہیں مال یتامہ کا، ترجمہ واضح ہے، اکل یاکلو، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال، کھاتے ہیں کا بھی ترجمہ ہم نے کیا ہوا، جو تصرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، صرف کھانے کی بات نہیں ہے، جس طرح مرضی ہے استعمال کرتے ہیں، اموال الیتامى ظلمًا، ظلم کے، نا حق ان کا مال کھاتے ہیں، انما کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ در حقیقت، یا بات بس اتنی سی ہے، انما کا مطلب ہے بات بس اتنی سی ہے کہ در حقیقت یاکلون فی بطونہم نارا، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، بطن کی جمع بطون ہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا، یہ آگ بر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بر رہے ہیں، جو یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، جو یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے۔ ویسے بھی معاشرے میں اگر یتیموں کا مال کسی کے ذمہ چڑھ جائے تو وہ پتہ نہیں نقصان پہنچائے، یا اسپیشلی جو ان کی جو جس کے ذمہ لگایا گیا ہے، ان کی تربیت یا ان کا ان کو بنایا گیا، ان یتیموں کا بڑا ان کے سے خطرہ ہوتا ہے، تو وہ اگر مال کھائیں گے تو یہ پیٹ کو، اپنے پیٹ کو آگ سے بھریں گے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ کام کرنے والے عنقریب، یصلون، سلا یسلی، آگ میں جھونکنا، سعیر
آگ کو ہی دوزخ کو کہتے ہیں، سعیر دوزخ کا نام بھی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ جھونکے جائیں گے، دوزخ میں جھونکے جائیں گے۔ پیٹ میں بھی آگ بھر رہے ہیں اور پھر دوزخ میں بھی بھیگیں گے، پیٹ میں بھی، اندر بھی آگ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث میں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے شاید کچھ لوگ کے جن کے منہ سے آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، معراج کے واقعے میں ان کو دکھائے گئے کہ آگ نکل رہی تھی، اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، تو ان کے پیٹ میں آگ بھرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں، فی الحال تو یہ شوگر کوٹڈ گولی ہے، آگ کھا رہے ہیں، خوش ہو کے کھا رہے ہیں، اوپر شوگر کوٹڈ ہے، لیکن یہ آگ اندر اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اور اس کا ظاہر ہے کہ ان کے اثرات تو پھر آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور پھر ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا رکوع ہمارا ختم ہوا۔ اب اگلے رکوع میں 4 آیتیں ہیں صرف، آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا اس میں کہ 4 ہی آتے ہیں، 11 سے 14 تک ہم نے آج پڑھنا تھا، یہ 3 آیتیں پچھلی ہماری رہ گئی تھیں۔ 4 آیتوں میں بھی صرف 2 آیتوں میں ڈسکس ہوا ہے یہ وراثت کے قوانین۔ آخری 2 آیتیں تو جو اللہ کی مانے گا تو اس کو جنت ملے گی، تو جو نہیں مانے گا تو اس کو، وہ 2 آیتیں تو وہ ہیں۔ 2 آیتوں میں اتنی جامع طریقے سے اللہ پاک نے وراثت کے سارے قوانین نافذ کر دیے ہیں، اور ایک آیت میں ذرا سا ایک بات میں ایک کنفیوژن کہیں یا صحابہ نے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب پھر اسی سورت کی آخری آیت جو ہے 176 نمبر آیت ہے اس میں اس کو دے دیا گیا۔ یہ 3 آیتوں میں پورے قوانین اللہ پاک نے اتنے جامع طریقے سے بیان کر دیے۔ اب یہ وہ جو حصے جو وراثت کی تقسیم ہے، اس کا تقسیم کا معاملہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں۔ یا یوصیکم اللہ، یوصی اوصا، یوصی وصیت کرنا، یا اللہ کی طرف سے ہوگا تو ہدایت کرنا یا حکم کرنا، ویسے ہمارے لیے تو اوصا یوصی وصیت کرنا ہوگا، اللہ اوصا یوصی جب کہیں گے تو اللہ وصیت کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ یوصیکم اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر، ذکر میل کو کہتے ہیں، میل ترجمہ ہم کریں میل یا مرد کہہ لیں، للذکر مرد کے لیے، مثل ہے حظ حصہ، انثیین 2 عورتوں کا، انثیین یہ تثنیہ ہے کہ مرد کا حصہ ہے 2 عورتوں کے مثل۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے کیسا پیرایا استعمال کیا ہے؟ عورتوں کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ تو طے ہے، اس سے دگنا حصہ مرد کو ملے گا۔ عورتوں کا حصہ پہلے اللہ پاک نے بیان کیا، مرد کو کیا ملے گا؟ عورتوں سے دگنا، عورتوں کا حصہ اللہ پاک پہلے اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو مردوں کو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر ان کو ملے گا، کہ عورتوں کا حصہ تو ہے ہی ہے، پچھلی آیت میں جو ہم پڑھ کے آگے وہ ہے، مرد کو کیا ملے گا؟ عورتوں سے دگنا ملے گا۔ اور اس کی پھر وجوہات تو ہمیں پتہ ہے، عورتوں کو دگنا ملنے کے وجوہات تو پتہ ہے کہ یہ معاشی ذمہ داری چونکہ ہمارے مذہب میں میل پر ڈالی گئی ہے، ساری کمائی کرنا یا گھر پہ خرچہ کرنا، اولاد پہ خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا، یہ سارے دینا، عورت کے لیے معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، بلکہ ان کا حصہ ڈالا گیا مار کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں، ان کو دینا تو بتایا گیا، لیکن تو اس لیے ان پہ بوجھ کم ڈالا گیا۔ بہرحال جو حکمت ہے، اللہ کا حکم ہے، حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وراثت میں اولاد کے متعلق یہ ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی بہن کو جتنا ملے گا بھائی کو اس کا دگنا ملے گا۔ فَإِن کن، اولاد کا ذکر ہوا ہے نا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، فَإِن پس اگر کننا ہوں، نساءً صرف عورتیں، لڑکیاں ہی ہوں، لڑکا نہ ہو، اگر اولاد میں لڑکا نہ ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فوق کا اوپر، اثنتین 2، وہی اثنتین 2 لفظ، 2 سے زیادہ عورتیں ہوں، فَلَهُنَّ، اگر 2 لڑکیاں ہوں یا 2 لڑکیوں سے زیادہ لڑکیاں ہوں، فوق کا لفظ آیا ہوا ہے، زیادہ لڑکیاں ہوں اولاد میں سے، یہ 2 لڑکیاں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، فَلَهُنَّ پس ان کے لیے ثُلُثَا مَا تَرَکَ، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، تو اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ ثلثان، ثلثان ہوگا نا، ثلث ایک 1/3، ثلثان 2/3، ثلثان ہوگا، 2 ثلث جب کہیں گے ثلثان، والدان جیسے ہم پڑھ گئے،
لیکن اس کا نون یہاں پہ گرا ہوا ہے کہ ثلثا کا مطلب ہے ثلثان. مات نون کیوں گرا ہوا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے کہ جو ترکے کا دو مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہ مرکب اضافی بیت اللہ، ترکے کا دو 2/3. تو اس لیے یہ جو مضاف ہوتا ہے اس کا نون گر جاتا ہے، اس میں تنوین بھی نہیں آتی. نون اعرابی اس کو کہتے ہیں ثلثان یا اقربون یا مومنون، یہ نون گر جاتے ہیں. جمع کا نون یا تثنیہ کا نون یہ مضاف کے طور پر جب آتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے. پہلے بھی مثال آگے اور بھی مثال آ رہی ہے. تو یہ ثلثان ما ترک ہونا چاہیے تھا کہ لیکن نون گرے گا مرکب اضافی کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، اس کا 2/3 ملے گا. کس کو؟ اگر 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کو یہ ملے گا کتنا؟ 2/3 اس کو ملے گا. 2/3 ثلثان ہے یہ ثلثان ہے. 2/3 ملے گا 2 عورتوں کو ثلثان، اور باقی 1/3 کدھر جائے گا؟ یہ باقی 1/3 پھر باقی وارثوں کو تقسیم ہوگا. اگر اس کے والدین ہیں، والدین کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. باقی 1/3 جو ہے کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ پھر باقی وارثوں کو یہ جائے گا. بیٹیوں کو اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں ان کو یہ 2/3 اس کو ان 2 عورتوں کو جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر لڑکی ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی لڑکی ہو، اس کی نہ بھائی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا ترکہ ملے گا. اگر لڑکی ایک ہی ہے تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا. یہ بڑی آسان بات ہے. اگر بہن بھائی 2 ہوتے، اگر بہن بھائی 2 ہوتے تو کیا ملنا تھا؟ لڑکی کو کیا ملنا تھا؟ 1/3 ملنا تھا، بھائی کو 2/3 ملنا تھا. یہ اور اس کو اگر لڑکی نہیں ہے، اگر دوسرا بھائی ہوتا، 2 لڑکیاں ہیں تو اس صورت میں ان کو دونوں کو 1/3 ملے گا دونوں کو ملا کر. یا اگر 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں، فوق اثنتین کا 4 بھی ہو جائیں، ان کو یہی 2/3 تقسیم ہو کے ملے گا. اور اگر لڑکی ایک ہی ہے اور کوئی بہن بھائی اس کا نہیں ہے، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو نصف حصہ ملے گا. آگے والدین کا ذکر. یہ اولاد کا ذکر تو یہاں پہ، اچھا یہاں پہ لڑکوں کا ذکر کہاں پہ آیا؟ لڑکوں کا ذکر آ گیا نا اس میں. اگر لڑکا ہے تو اس کو ڈبل اس کا ملے گا لڑکی کا. یہ تو اس صورت میں اگر لڑکا بھی موجود ہے، لڑکیاں بھی موجود ہیں، تو وہ پہلا سینٹینس اس نے بتا دیا نا، وہ تقسیم کیسے ہوگی. لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو دگنا ملے گا. اگر لڑکے نہیں ہیں، اگر اور لڑکیاں 2 ہیں، ایک لڑکی ہے تو پھر آدھا ملے گا. 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. جو 1/3 رہ جائے گا وہ باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور باقی وارثوں میں پہلے نمبر پر جو آ گئے ہیں والدین آ گئے. یہ تو نیچے والے حصہ ہے نا. ایک ہے اس کو کہتے ہیں اصول، اور نیچے والے فروع کہتے ہیں نا. جو والدین ہیں ان کو اصول کہا جاتا ہے، جو اولاد ہے اس کو فروع کہا جاتا ہے. تو اصول، یہ فروع کی بات ہوگی، اصول کی بات کر رہے ہیں. والے ابویہ، یہ مرنے والے کا. والے ابویہ، ابویہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی ابوان ہے. ابوان سے، ابوان 2 والد، اسی طرح ہو گئے، 2 ابو ہو گئے نا. ابوان 2 والد. اور اس کے ساتھ جب لام لگتا ہے، لام یہ والے اب لام زیر لے، یہ لام اجارہ اس کو کہتے ہیں. یہ ابوان ابوین میں کنورٹ ہوگا. ابوین اور ہے کے ساتھ جب اس کو مضاف کریں گے تو اس کا بھی نون گرے گا. ابوین کا نون گرا ہوا ہے. والے ابویہ، اس کی مثال وہ دی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیسے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہاں پہ کہیں آتا ہے. یہ مرکب اضافی ولوالدی، میرے دونوں والدین. یہاں پہ والدین، یہاں پہ نون گرا ہوا ہے، والدین ہے. ولوالدی میرے والدین کو، وہاں پہ والدین اور یا لگا ہوا ہے. وہ یا لگنے سے نون گرا ہے. وہ والدین میرے والدین ہیں، وہاں پہ بھی نون گرا ہوا ہے. یہ والے ابویہ دونوں والدین کے، ان کے والدین کے لیے کیا ہے؟ لکل واحد، ہر ایک کا، ہر ایک کے، کل واحد ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، والدین میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے. ان کو چھٹا حصہ ملے گا اس کا ترکہ میں. مما ترکا، اس کو جو اس نے چھوڑا. ان کانا لہو ولد، ان کانا، ان اگر کانا ہو لہو اس کے لیے ولد، مرنے والے کے لیے ولد،
ولد تو بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ترجمہ علماء نے اولاد کیا ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اگر اس مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر والدین کو، دونوں والدین کو 1/6 منہما سدس ملے گا. بات کلیئر ہو گئی نا؟ والدین کو کیا ملنا ہے؟ اس کے والدین ہیں تو ان کو 1/6 حصہ ملے گا اس صورت میں جب اس کی اولاد ہو. اگر فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو، لم یکن نہ ہو، کانا یکونو ہونا ہوتا ہے، یکونو ہے، یہ بھی یکونو لم لگنے سے یکن کنورٹ ہوا ہے نا. یہ پہلے بھی آپ نے کہ یہ مضارع کے ساتھ لم لگتا ہے تو آخری جو پیش ہوتی ہے وہ جزم میں کنورٹ. یکونو کی پیش کو، نون کی پیش کو جزم بنائیں تو واو بھی ساکن ہو گیا، نون بھی ساکن ہو گیا، اس میں واو گر جاتی ہے، یکن رہ جاتا ہے. لم یکن نہ ہو، اگر اس کا لہو ولد، اس کی اولاد نہ ہو، وارثہ ابواہ ہو، وارث اس کے صرف والدین ہوں، یہ الگ سے اس کے وارث صرف والدین ہوں اس کے، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کا ذکر کیا ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ماں کا 1/3 ہوگا. اگر تو اس کی اس مرنے والے کی اولاد ہے، ماں باپ دونوں موجود ہیں، تو پھر ماں باپ کو 1/6 ملے گا. اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو، اور اولاد نہیں ہے تو پھر ماں اور وارث یہی ماں باپ ہیں، تو پھر 1/3 ماں کو ملے گا. باقی 2/3 کو اللہ نے مینشن نہیں کیا، وہ کلیئر ہے، وہ باپ کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. یہ ذکر ہو گیا نا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، نیچے فروع میں کچھ نہیں ہے، اب اس کے اصول ہی رہ گئے ہیں، والدین ہی رہ گئے. اگر تو والدہ کو 1/3 ملے گا، اور باقی 2/3 کا اللہ نے مینشن نہیں کیا، جسے پیچھے مینشن نہیں کیا، وہ 2/3 پھر والد کو جائے گا، 2/3 والد کو چلا جائے گا. اب اگلی صورت ایک اور، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اس کے اولاد تو نہیں ہے اپنی، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اولاد ہو تو پھر تو بھائیوں کو تو، بہن بھائیوں تو کوئی حصہ نہیں ملتا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہوں، اخوات بھائی کو کہتے ہیں یا بہن بھائی، اس کو بھی ترجمہ بہن بھائی کہتے ہیں، اگر اس کے بہن بھائی موجود ہوں اس صورت میں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا 1/6 ہو جائے گا. پہلے کتنا تھا؟ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو 1/3 ہے. لیکن اگر اس کے فَإِن كَانَ لَهُ، اگر اس کے بہن بھائی موجود ہیں تو پھر بہن بھائیوں کو حساب بھی نہیں مل رہا، لیکن ماں کا حصہ جو ہے 1/3 سے 1/6 ہو گیا. یہ قانون ہے. اس کے لیے بڑی زبردست، اگر وراثت کی کتابیں پڑھیں، بڑی مشکل فیلڈ ہے یہ، اس میں اس کے لیے ٹرم ہوتا ہے، اس ماں کو نقصان ہو جاتا ہے اس کی باقی اولاد ہونے کی وجہ سے. اس کو اسٹیپ برادر کا آگے ذکر آ رہا ہے، یا وہ آگے ذکر آ رہی ہے. تو اگر اس کے بھائی ہیں تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اس ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا. اب یہ ساری جو تقسیم ہوگی، تقسیم اولاد کی بھی تقسیم ہو گئی، یعنی فروع کی بھی تقسیم اللہ پاک نے بتا دی، اور اصول کی بھی، والدین کی بھی تقسیم اللہ پاک نے بتا دی. لیکن ایک شرط آگے لگائی دی، ہر جگہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یہ ساری تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیت کو پورا کرنے کے بعد. اگر اس مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے، 1/3 تک وصیت کی اس کو الاؤڈ ہے، 1/3 اگر اس نے وصیت کی ہوئی، یوسی وہ وصیت کرتا ہے، بہا اس کے ساتھ، او دین، یا دین کہتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، دین قرض، یا یہ قرض پورا دینے کے بعد اور وصیت کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگی. یہ آخر میں آئی یہ سینٹینس، ہر جگہ اگلی آیت میں بھی 2 دفعہ آئے گا کہ یہ قرض دینے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد یہ جو باقی ورثہ ملے گا اس کی تقسیم یوں ہوگی، اگر یہ اس کی تقسیم ہوگی. اس میں ایک اور عام بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس جگہ ہر جگہ آگے بھی جو آگے من بعد وصیت یوصین بہا او دین، آگے آیا من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ آگے 2 دفعہ پھر آیا ہے. ترتیب یہی ہے، وصیت کا ذکر پہلے آیا ہے اور دین کا ذکر بعد میں آیا ہے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے پر قرض ہے، پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بلکہ پہلے وہ تو یہاں پہ مینشن نہیں ہے، پہلے اس کی تجہیز و تکفین پر جو خرچہ ہوتا ہے، اگر کوئی اور خرچہ کرنے والا نہ ہو تو اس کے مال میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا. قرض ادا کیا جائے گا. قرض ادا کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے، پھر وصیت جو اس نے کی ہے وہ ادا کی جائے گی. اس پر اگر کوئی مال بچتا ہے تو پھر وراثت میں تقسیم ہوگا.
اس پہ اگر مال بچتا ہے پھر وراثت میں تقسیم ہوگا. اس لیے آگے کہا ہے کہ غیر مضار وصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ نقصان ہو جائے اپنے رہ جانے والوں کو. آگے ذکر آ رہا ہے اس کا. تو یہ وصیت. لیکن قرض کا پہلا ہے. قرض ایک بات یہ بھی ہوتا ہے, ایک مرد مر رہا ہے کہ مرد مرا ہے تو اس نے اگر مار بیوی کا نہیں دیا ہوا, وہ بھی اس پر قرض ہے نا, بیوی کا قرض باقی ہے نا, وہ تو وارث ہے لیکن وہ تو قرض ہے, مار اس نے دیا ہوا ہے. اور اگر اس کی ساری جو جائیداد ہے وہ پورا مار کے طور پر اس کو دے دیا جائے, فرض کریں اس کا مہر اتنا ہے کہ وہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, بس کسی وارث کو کچھ نہیں ملے گا, قرض پہلے ادا کیا جائے گا, یہ سے سارا پھر مار اس کی بیوی کو مل جائے گا جو کچھ بچ گیا ہے. کیونکہ قرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ اس کا مال ہی نہیں ہے, یہ مال ہی اس کا نہیں ہے, کیوں وارثوں کو جائے گا کسی کو, یا کیوں اس کی وصیت کر سکے گا, اس کا مال ہی نہیں ہے, مال تو دوسروں کا ہے. یہ دوسروں کا مال پہلے ادا کرے گا, پھر بعد میں وصیت جو اس نے کی ہے اس کام کرے گا, پھر تقسیم ہوگا. ہر جگہ یہ کہ ہے, لیکن اللہ پاک نے مینشن وصیت کو پہلے کیا ہے, دین کو بعد میں کیا ہے. ہاں ہاں والدہ کا ذکر ہے, تو تھا باقی تو طے ہو گیا نا, یہ طے ہو گیا نا, اس کی اولاد تو ہے کوئی نہیں, پہلے اس کی اولاد ہے کوئی نہیں, ماں کا مینشن کر دیا کہ 1/3 ملے گا, باقی 2/3 جو ہے صرف والد ہی بچا ہوا ہے نا, اسی کو ملے گا. بہن او آگے ذکر آ رہے ہیں آگے, ہاں تو باقی 5/6 رہ گیا نا, وہ 5/6 والد کو ملے گا. یہی تو ہے نا, کمال تو یہی ہے کہ اس میں اس عورت کو نقصان ہو گیا اولاد ہونے کی وجہ سے, عورت کو نقصان ہو گیا, اس کی وجوہات ہیں علماء نے ڈسکس کی ہوئے, لیکن ہم تو وہ نہیں گئے. وہ باقی 5/6 جو رہ گیا نا وہ اس کو ملے گا, والد کو ملے گا, اور تو اولاد کو نہیں. یہ بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا, یہ جو بہن بھائی رہ گئے ان کو کچھ نہیں ملے گا, نہ ان کو کچھ, بہن بھائیوں کو نہیں. بہن بھائیوں کو ملنے کی صورت آگے آ رہی ہے, وہ آگے ہے, یہ صورت میں نہیں ہوتی. بہن بھائیوں کو سب ملتا ہے جب اس کے اصول بھی نہ ہو, فروع بھی نہ ہو, پھر بہن بھائیوں کو ملتا ہے. والدین بھی نہ ہو, بچے بھی نہ ہو, پھر بہن بھائیوں کو ملتا ہے. یہاں پہ صرف ذکر کیا ہے کہ اس کی ماں کو 1/6 ملے گا, باقی 5/6 جو ہے یہ ملے گا اس کو ملے گا بعد وصیت. تو یہ اللہ پاک نے یہ تقسیم کر دیا. ہاں یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ وصیت دین تو پہلے ہے, امپورٹنٹ دین ہے, لیکن اللہ پاک نے مینشن وصیت کو پہلے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت, یہ جو مال تقسیم ہو رہا ہے یا جو وصیت کر کے گیا ہے کوئی, میں اگر مرتا ہوں, میں وصیت کر کے گیا ہوں کسی سلسلے میں, کسی ایک بندے کو دے کے گیا ہوں, تو وہ تو اس کو چھپر پھاڑ کے اس کو مل رہی ہے, خوش تو ہوگا اس کو ملنے کے لیے. رشتہ داروں کو تو انٹرسٹ اس میں نہیں ہوتا, جو تقسیم کر رہے ہیں اس کو تو انٹرسٹ اس وصیت میں زیادہ نہیں ہوتا, وہ تو اپنے اس میں ہوتے ہیں, تو اس کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے. اور جس کو ملنے والے, اگر میں نے وصیت کیے ہوئے ایسے, وہ جو پچھلی آیت ہم نے سورہ بقرہ والی آیت ہے نا, اس میں وصیت کے بعد آگے ذکر کیا ہے کہ جو فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون, یاد آ گئی مجھے کہ جو اگر وصیت کو بعد میں بدل دے تو پھر ان پر گناہ ان پر ہے جو اس کو بدل دیتے ہیں. تو یہ رشتہ دار تو بدلنے کے چکر میں ہو سکتے ہیں اس میں کہ وصیت کو ان کو پتہ ہی نہ چلے, لیکن دین تو کوئی نہیں چھوڑتا. دین تو جس کا قرضہ ہے وہ تو سر چڑھے گا اس کے آگے, سر چڑھ گئے. اس لیے وصیت کو اللہ پاک نے کہا وصیت کا خیال کرو. یہ اللہ پاک مومنوں کو, مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم نے وصیت کا خیال کرنا ہے. دین والا آ جائے گا, وہ قرضہ لینے والا خود ہی آ جائے گا, وہ خود لینے آ جائے گا. اللہ پاک نے وصیت کو پہلے مینشن کیا ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ آپ اس کو خراب کر دو گے, اللہ پاک نے اس لیے اس کو پہلے مینشن کیا آ جائے گا. تو یہ اللہ پاک نے اصول اور فروع کو جو تقسیم کرنا ہے اللہ پاک نے اس آیت میں بتا دیا ہے. اس کی آگے ڈیٹیل تو پھر کتابوں کی کتابیں ہیں, انہی بیسک اصولوں کو علماء نے ڈسکس کر کے کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں. اور یہ جو تقسیم ہے اللہ پاک اس کو بتا رہا ہے کہ آباؤکم, تمہارے ماں باپ ہوں, وابناؤکم, یا تمہارے بیٹے ہوں, لا تدرونا, تم نہیں جانتے, درا یدرا سے بنا ہے کہ تم نے, وما ادراک, ہم پڑھتے نا وما ادراک ما یوم الدین, لا تدرونا, تم نہیں جانتے ہو, کون, ایہم ان میں سے کون, اقرب لکم, قریب ہے, لکم تمہارے لیے, نفع کے حساب سے,
یعنی جو وصیت کرنے والا ہے، جو مرنے والا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا تو خیال ہو کہ میں بیٹوں کو دے کے جاؤں تو زیادہ فائدہ ہوگا، یا میں باپ کو دے جاؤں، میری اپنی کیلکولیشن ہے نا، مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، یا میں وصیت کر کے چلا جاؤں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، یہ تو میری کیلکولیشن ہے کہ ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو کیا دوں میں، سارے اولاد کو کیوں نہ دے کے جاؤں، میری کیلکولیشن ہے۔ اللہ کی کیلکولیشن ہے، یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارے نفع کے لیے کون، یہ تمہارے آباء میں سے یا تمہارے اولاد میں سے تمہارے نفع کے قریب کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ پاک نے، یہ پیچھے ہم نے پہلے پڑھا ہے نصیبا مفروضہ، یہ دوبارہ آ گیا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض کی ہوئی بات ہے، یہ ڈیفینیٹلی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے یہ تقسیم کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، تم یہ حکمتیں نہیں سمجھتے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیمن جاننے والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت کے فیصلے ہیں، ان باتوں کو ساری تم لا تدرونا، تم نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھتے اس میں۔ تو یہ فروع اور اصول، یعنی ماں باپ کی اگر وراثت ہے یا بچوں کی وراثت ہے، ان کو اللہ پاک نے اس آیت میں منشن کر دیا ہے، اور یہ صرف ایک آیت میں ایک سمندر اللہ پاک نے سمو دیا ہے اس میں، اللہ پھر علماء نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اب اگلی آیت میں وہ جو دوسری جہت ہے، یہ چار ہم نے بتایا نا کہ یا تو والدین کو ملے گا، یہ تولید کی وجہ سے وراثت ہو رہی ہے، یا فروع کو ملے گی، اولاد کو ملے گی، یہ بھی تولید کی وجہ سے یہ رشتہ داری ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ زوج ہے، مرد مرتا ہے تو بیوی مرتی ہے اور اس کا مرد اس کی ہوگا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف ما ترک ازواجکم، آدھا ہے، نصف ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم ترجمہ واضح ہے، تمہاری بیویوں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے تمہارے لیے نصف ہے۔ ان لم یکن لہن ولد، ان اگر لم یکن، یہ لم یکن اسی طرح ہے، یکونوں کو کن یکن بنا ہوا ہے، لم یکن لہن، ان کے لیے نہ ہو ولد اولاد، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو پھر تمہارے لیے نصف ہے۔ اور یہ اولاد کون سی؟ تمہاری اولاد، تمہاری صلب میں سے اولاد ہو، یا بیوی کی پہلی شادی میں سے بھی اولاد ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ ایک بیوی اگر آئی ہوئی ہے میرے پاس، اس کی پہلی سے اولاد ہے، مجھ سے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، اگر پہلے سے بھی موجود ہے، اس عورت کی تو اولاد ہے نا، اس کی اولاد چاہے اس تم سے یا کسی اور خامن سے، اگر اس کی اولاد نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کی بالکل اولاد نہ ہو تو پھر یہ اس بیوی کے ترکے میں سے نصف اس خامن کو ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، واضح ہو گیا، فَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، لَهُنَّ ان کے لیے، وَلَدٌ اولاد ہو، یہ ولد ویسے تو ولد بنتا ہے لیکن اس کا ترجمہ ہم اولاد کریں گے، لڑکا یا لڑکی دونوں۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہارا حصہ چوتھائی ہے، ربع، فَلَكُمْ الرُّبُعُ، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکنا، جو وہ چھوڑ کے چلی جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ دوبارہ میں ہوا ہے، من بعد وصیت، وصیت کی پورا کرنے کے بعد، یوصینا، ان عورتوں نے وصیت کی، وہاں پہلے کیا تھا، یوسی، اس ایک مرد نے وصیت کی، یوسینا اکٹھی عورتوں کا ذکر ہے، یوسینا وہ جو وصیت کر کے جائے، بہا او دین، یا وہ قرضہ پورا کرنے کے بعد، وصیت، اس عورت کی وصیت پوری کرنے کے بعد، اگر اس کی اولاد پہلے خامن تھے یا اس خامن تھے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں تو پھر خامن کو نصف حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد اس خامن تھے یا پچھلے خامن سے اس کی اولاد ہے تو اس کے ترکے میں سے اس خامن کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اور اگلی آیت آگے مرد کو، یہ مرد کو ملنے والا حصہ ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اگر مرد مر جائے تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان عورتوں کے لیے ربع، چوتھائی حصہ ہے، مما، اس میں سے، تم نے چھوڑا، تم مر گئے ہو تو تم نے جو ترکہ چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، وہی بات، إِن لَمْ يَكُن لکم، تمہارے لیے اگر اولاد نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، کسی قسم کی اولاد نہیں ہے، اس بیوی سے یا پھر بھی کسی دوسری بیوی سے، یہ بھی بات اپلائی ہو سکتا ہے کہ اس بیوی سے اولاد یا کسی، تمہاری اولاد ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں اولاد کا ایک اور ذرا وہ ڈیٹیل ہو جاتی ہے، میرے خیال میں اس میں جاننا چاہیے نہیں، اولاد ایسے بھی نہیں ہو سکتی، اس کی اپنی اولاد تو فرض کریں، اس بندہ جو مرنے والا ہے اس کے اولاد کوئی نہیں ہے، کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، پوتے ہیں یا پوتیاں ہیں، وہ اولاد میں شمار ہوتے ہیں ایسے موقع پر،
بیٹا بیٹی نہیں ہے وہ اولاد میں شمار ہوں گے. اگر پوتے پوتیاں ہیں درمیان میں یہ لنک مسنگ بھی ہو, پوتے پوتی اولاد میں شمار ہو جاتے ہیں پھر, کیونکہ اقرب درمیان سے ہٹ گیا ہے نا, اقرب نہیں ہے وہ, اب آج پھر اس کے قریب آ گیا نا اس میں اولاد. تو اولاد یہ اگلی اولاد بھی ہے, بیٹے بیٹیاں ہوں یا پوتے پوتیاں ہوں ان کی غیر موجودگی میں. اگر اولاد نہ ہو تو پھر تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ روبو. اور اگر اولاد ہو اس بندے کی تو پھر اس کو دوبارہ پڑھیں. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کی اولاد ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, پھر تمہارا چوتھائی حصہ ہے, مما ترک نہیں جو پڑھ چکے ہیں, من بعد وصیت یوصین بہا او دین, اگلا ہم پڑھ رہے ہیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, عورتوں کو کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم, جو تم ترکہ چھوڑ کے جاؤ گے ان کو چوتھائی حصہ ملے گا. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد, اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد ہو, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا. ثمن 8واں حصہ 1/8, تو 8واں حصہ لے گا. مما ترکتم, جو تم نے ترکہ کیا, من بعد وصیت توصون بہا او دین, یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے. یہ وصیت جو تم نے وصیت توصونا, تم وصیت کرتے ہو, بہا او دین یا قرضہ, تو یہ تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد, تمہاری وصیت پہ عمل کرنے کے بعد جو بچ جائے گا, اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا, اگر اولاد نہیں ہے تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا. یہ بیسک پرنسپل ہے خامن بیوی کے درمیان ایسے ہے. اگلی آیت, اس کا اگلا حصہ, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ, اور اگر ہو یہ مرنے والا, رجل ایسا مرد, یورث ہو جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو, یورث ہو, یورث وہ وراثت, وہ اس کی ورثہ دیتا ہے, یورث اس کا ورثہ تقسیم کیا جاتا ہے. یورث ہو جس کی وراثت تقسیم, کلالتن, یہ اگر کلالہ ہو, کلالہ اس کو کہتے ہیں, اس کی روٹ لیٹرز کیا ہیں, کہاں سے آیا, کمزوری کو بھی کہتے ہیں, ایک اور لفظ بھی اس کے ہوتے ہیں. کلالہ آسان بات ہے, جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بچے اولاد ہوں, وہ کلالہ اس کو کہتے ہیں. ہماری ہندکوں میں اس کو پتہ نہیں, ہماری ہزارے عربی پروردی اوتر کہتے ہیں, اوتر نکھتر یہ لفظ کہتے ہیں ہماری ہندکوں میں. تو اگر وہ ایک مرد کلالہ ہو, او امرأۃ, یا عورت کلالہ ہو, عورت کلالہ ہو یعنی اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور آگے اولاد بھی نہ ہو, تو یہ اگر مر جائے تو وَلَهُ أَخٌ اور أُخْتٌ, اب اس کے بہن بھائی کی ذکر آیا. وہ جو آپ نے کہا نا بہن بھائیوں کو کہاں آئے گا, اس عورت کے یا اس مرد کے, اگر وَلَهُ أَخٌ, اس کا ایک بھائی ہو, او أُخْتٌ, یا ایک, یہ چونکہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے, اگر یہ اسم نکرہ استعمال ہو نا, اخن اختن, یہ نکرہ ہے نا, نکرہ استعمال ہو, اس میں کوئی یا ایک کا لفظ ہم لگاتے ہیں, اس کا کوئی بھائی ہو یا کوئی بہن ہو, ایک بھائی ہو یا ایک اخت ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, ان میں سے ہر ایک کے لیے, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, ان دونوں میں سے, ایک بھائی اور ایک بہن میں سے, السدس, چھٹا حصہ ہے. اب یہ بہن بھائیوں کو کیا ملے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کو اگلی اسی تقسیم کی وجہ سے وہ آخری آیت نمبر 176 خصوصی طور پر نازل کی گئی, اسی کی تقسیم کی وجہ سے. اب یہ بہن بھائیوں کو مل رہا ہے نا, کہ بہن بھائیوں کو کیا ملے گا, کہ اس کو ہر بہن کو, اس بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا, یہ اس کی آگے تشریح, اس کو ذرا تفصیل ہے, اس کو کرتے ہیں, پہلے ترجمہ پڑھ لیں. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, ایک بہن یا ایک بھائی نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو, اکثر من ذالک, فَإِنْ كَانُوا, اگر وہ ہوں, اکثر من ذالک, اس سے زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ, وہ شریک ہوں گے. اس میں ترجمہ کی فی الثلث, ان دونوں کو کیا مل رہا ہے, ایک کو 1/6, دوسری ایک بھائی کو 1/6, بہن کو 1/6, تو دونوں مل کر کتنا ہو گیا, 1/6 ہو گیا. دونوں کو جمع 1/6 پلس 1/6 1/3 ہو گیا نا, 1/3 مل گیا نا. یہی 1/3 ملے گا بہن بھائی کو, ان بہن بھائیوں کو, جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے, یہ خاص بہن بھائی ہیں, یہ خاص بہن بھائی ہیں. تو فَإِنْ كَانُوا, اگر یہ زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, یہ دو کے لیے 1/3 ہی ان کو ملنا ہے, 1/3 سے زیادہ نہیں ملنا. جتنے بھی بہن بھائی ہوں گے, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, وہ سارے شریک ہوں گے اس میں. من بعد وصیت یوصی بہا او دین, ترجمہ یہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد, یوصی جو وصیت کی جاتی ہے, یہاں پہ مجہول استعمال ہوا ہے, یا قرضہ ادا کرنے کے بعد, وصیت کو پورا کرنے کے بعد ان کو کتنا ملے گا, جتنے بھی یہ بہن بھائی ہوں ان کو 1/3 ملے گا. ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی یہاں پہ,
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کس کو؟ ایک بھائی اور ایک بہن کو کیا مل رہا ہے؟ 1/6۔ پہلی جو ہم نے سینٹینس پڑھا تھا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہاں تو یہ تھا کہ مرد کو عورت سے دگنا ملے گا، یہاں تو برابر کا آ گیا۔ یہ خاص بہن بھائی ہے، یہ اسی وجہ سے صحابہ نے پھر ان سے پوچھا، حضور سے پوچھا کلالہ کے تقسیم کے بارے میں، اس لیے وہ آخری آیت ہے، وہ آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی کلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، تیرے ماں پہنچ جاؤں میں آیت غلط نہ پڑھ جاؤں۔ وہ پھر یہ انہوں نے پوچھا، اچھا چلیں پہلے اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ جو بہن بھائی ہیں نا، بہن بھائی 3 طرح کے، اس معاشرے میں تو بہت کامن تھا، اب بھی ہو سکتا ہے۔ 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بہن بھائی تو وہ ہے نا کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہیں، سگے بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی جس کو کہتے ہیں، ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، ان کو کہتے ہیں حقیقی یا عینی، عربی والے ان کو عینی بہن بھائی کہتے ہیں، عینی بہن بھائی، عینی سے یا حقیقی کہہ لیں۔ اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ میرے باپ کی 2 بیویاں ہوں تو ان کے جو بہن بھائی ہوں، جو میرے باپ شریک میری 2 بیویاں، وہ جو بہن بھائی ہوں گے ان کو کہتے ہیں نہیں، یہ جو لفظ میں وہ لفظ میں بھول گیا ہوں، اس کو کہیں یہ کون سے بہن بھائی؟ باپ شریک بہن بھائی ہیں، ماں الگ الگ ہے۔ یہ حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی، ان دونوں کے لیے وہ اگلی آیت ہے، اور ان کے لیے جب ان کے لیے بہن بھائیوں پہ تقسیم ہوگی، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اس میں وہاں پہ مینشن ہوا ہے، میں وہ آیت پڑھوں گا ابھی اس آیت کو۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ ماں شریک بہن بھائی ہیں، ان کو اخیافی بہن بھائی شاید کیا کہتے ہیں، میں غلط نہ ہو جاؤں، لفظ یہ صحیح کہ ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ یہ ماں جو ہے، یہ جو فوت ہوئی ہے، اس کے پہلے خامند سے کوئی بہن بھائی تھے، پہلے خامند سے کوئی جو بھائی بہن، تو یہ جو کلالہ جو مرنے والا ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے ماں شریک بہن بھائی ہیں، اس کے باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کی ماں کی اولاد ہے، پچھلے خامند تھے، تو اس کی وراثت اس نسل سے نکل کر اس نسل میں جا رہی ہے، یہ دوسری نسل میں جا رہی ہے، اخیافی بہن بھائیوں کو جا رہی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے یہ صرف 1/3 ادھر جا سکتی ہے، یہ دونوں کے جتنے بھی بہن بھائی ہوں، اس کو اس کا 1/3 جائے گا، اس کا جو 2/3 باقی رہ جائے گا، اس نسل میں باقی بچے گا، چچا ہے یا باقی ہیں، وہ پھر علماء کے آگے تقسیم ہے کہ کیسے تقسیم ہوگا۔ یہ اس میں کیونکہ وہ دوسری وہ جو بہن بھائی اس کے بنے ہیں وہ کسی اور خاندان کے ہوں گے، ان کا باپ کچھ اور ہوگا، ان کی نسل کچھ اور ہوگی، یہ میرا ترکہ اگر میں ایسا مر رہا ہوں تو میرا ترکہ ان کو جا رہا ہے، ان کو جائے گا، تو یہ صرف 1/3 جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ کن کا ذکر، یہاں پہ ویسے واضح ہو جاتا ہے اس بات سے کہ جب دونوں کو برابر تقسیم کیا جا رہا ہے تو سم تھنگ یہ کوئی گڑبڑ ہے اس میں کہ دونوں کو برابر کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس کی تشریح کے لیے وہ آیت آگے نازل ہوئی تھی۔ اور فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ آگے اس کے ساتھ اللہ پاک نے لگایا ہے من بعد وصیۃ یوصیٰ بہا او دین غیر مدار، یہ دین غیر مدار، غیر مدار غیر نہ مدار، ذرہ تو ہم نے پڑھا ہوا نا، اس کو جب باب مفعلہ میں ڈالتے ہیں تو ذارہ بنتا ہے نا، ذارہ نقصان دینے والا، غیر مدار نقصان دینے والا دین، نقصان دینے والی وصیت یا نقصان دینے والا دین، یہ وہ پورا کرنے کے بعد، یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے۔ یہ وہاں پہ اللہ پاک نے مینشن نہیں کیا، پہلے 2 دفعہ یہی لفظ آیا ہے کہ وصیت اور دین کے بعد یہ ہوگا، وصیت اور دین کے بعد یہ ہوگا، یہاں پہ بھی وہی لفظ آئے ہیں وصیت اور دین کے بعد آئے گا، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے غیر مضار ڈال دیا کہ وہ دین نقصان دینے والا، کہ یہ کوئی ایسا دین ذکر کر جائے، یہ مرنے والا، کبھی کبھی ایسے لوگ بھی مرتے وقت بھی ایسے لوگ کر جاتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے اتنا ہے کہ اپنی مال ان کو نہیں دینا چاہتے، وہ کسی اور کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ خام خواہ کہہ دیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے اس کو دینا ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو وہ کر کے جائیں، دین کا اعلان کر کے چلیں، یا وہ وصیت ایسی کر جائے، وہ اپنے ان غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر وصیت ایسی کر جائیں کہ اس کا 1/3 ادھر چلے جائے، تو غریب بیچارے
یہ 1/3 ایسے وہ پہلے جو مینشن کیا نا کہ یہ جو اس کے بیمار آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے وصیت کرنے والے کے پاس لوگ اس کو سمجھائیں کہ اس کو یہ تم وصیت نہیں کرو، یہ تمہارے اپنے بچے بیچارے بھوکے مریں گے، یہ بھوکے ہوں گے، انہیں کو دو، وصیت نہ کرو۔ تو یہ اس قسم کی وصیت بھی ہو سکتی ہے، اس قسم کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے جو مضار ہو ان رشتہ داروں کے لیے، وارثوں کا نقصان دینے والی وصیت یا نقصان دینے والا دین نہ ہو۔ اور اللہ پاک نے یہ مینشن کلالہ کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ یہ ٹینڈنسی ان کلالہ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے، کیونکہ اپنے مال انہوں نے، رشتہ داری تو ان کے قریب والے کوئی ہوتے نہیں، ان کے یہ جذبات رشتہ داروں سے ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، قریبی رشتہ دار ہیں کوئی نہیں ان کے، ماں باپ مر گئے ہیں، اولاد ہوئی کوئی نہیں، یہی کلال ہے نا، ماں باپ مر گئے ان کے ساتھ بھی اور اولاد ہوئی کوئی نہیں، تو ان کی باقی رشتہ داروں کو یا بہن بھائیوں کو یا جو بھی رشتہ ان کے ساتھ ان کی جو بانڈنگ ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط وصیت کر جائیں یا غلط قسم کی دین کا ذکر کر کے چلیں نقصان دینے والی۔ تو یہ بات ہے وصیت من اللہ، اللہ پاک پچھلے فریضۃ من اللہ پہلے کہا، نصیبا مفروضہ پہلے، اس سے پہلے کہا، یہاں پہ کہا وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے، 3 دفعہ کہا واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتا ہے اور حلم والا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو حلم والا ہے نا، اللہ پاک پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کرتا ہے، تو اس میں تو یہ جب یہ ذکر کلالہ کا، تو یہ کلالہ کی یہ جو ماں شریک بھائی ہیں، یہ یہاں پہ جو باپ شریک بھائی ہے یا حقیقی بھائی ہے، باپ شریک بھائی یا حقیقی بھائی کا حکم ایک ہی ہے، وہ آیت آپ بھی پڑھ لیں، یہ میں ہم نے یہاں ختم کر دیں اس آیت کو، اس کا مینشن وہ آیت ہم نیکسٹ ٹائم اس کو پہلے پڑھ لیں گے اس کو، کہ اس میں اسی طرح جائے گا جس طرح اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، اس کی تقسیم ایسی، اولاد میں ایسی نہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مرتا ہے، وہ کلالہ ہے، اس کے بہن بھائی، اپنے سگے بہن بھائی موجود ہیں، سگے بہن بھائی میں اس کی تقسیم کیسی، سگے بہن بھائی کی تقسیم ایسی ہوگی جیسے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، بچوں میں تقسیم ہوتا ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہوگا، وہ جیسے بھی تقسیم ہوگا، جتنے بھی بہن بھائی ہوں گے نا، چاہے وہ باپ شریک بھائی ہیں یا سگے بہن بھائی ہیں، ان کی تقسیم اس آیت میں منشن ہوئی ہے، وہ لڑکے لڑکی میں اس طرح ہے جو اولاد میں جس طرح لڑکے لڑکے میں تقسیم ہے وہاں پہ ہے۔ یہ 2 آیتیں آخر میں جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، آسان ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں آج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی ریڈ لائن ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، یہ اللہ کے پہلے بھی حدود اللہ کا ذکر ہم نے پڑھا، وہ طلاق کے مسائل میں جب ہم نے پڑھا وہاں اللہ پاک نے 2-3 دفعہ حدود اللہ کا ذکر کیا تھا، لیکن وہاں پہ بتایا تھا کہ اللہ کے حدود کو خیال کرو، وہاں پہ جو حکم تھا سخت حکم یہاں پہ آ رہا ہے، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، مقرر کردہ حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ أَطَاعَ يُطِيعُ، یطیع سے یطیع بنتا ہے، اس کو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ رسول مفعول ہے یہاں پہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ نہیں، من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ پر بھی زبر ہے، اور رسول پر بھی زبر ہے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرے، یدخل ہو، وہ اس کو داخل کرے گا، کون؟ اللہ، یدخل ہو جنات، باغوں میں، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، وذالک، اور یہ الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے، العظیم، الفوز کامیابی، العظیم، یہ تو ترجمہ واضح ہو گیا، اگلی آیت پہ جانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی کنفیوژن رہی نہیں ہے۔ وَمَن یعص اللہ، یہ بھی واضح ہے، عصا یعصی، کیا کرنا؟ نافرمانی کرنا، وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اسی طرح جس نے رسول کی اور اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، یتعدی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تجاوز کرنا، جو تجاوز کرے گا حدودہ، اس کے حدود کی تجاوز کرے گا، یدخلہ نارن، اس کو دوزخ میں داخل کرے گا، یہاں تک جو خطرناک بات ہے، خالدن فیہا، یہ خطرناک ترین بات ہے، اس آیت کا سب سے خطرناک پورشن یہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر مومن نے دوزخ میں رہنے کے بعد، اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکلنا ہے، سوائے قاتل کے متعلق ہے نا، وَمَن قَتَلَ مِنْكُم مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے گا، اس کی جہنم کی سزا ہمیشہ کے لیے، قرآن پاک میں ہے، یہ دوسرا ہے۔
یہ اللہ کے یہ والے حدود جو اللہ نے مینشن کیا ہے نا یہاں پہ، ان کو جو کراس کرے گا نا، اس ریڈ لائن کو جو کراس کرے گا، خالدن فیہا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنی کامن ہے، ان حدود کو کراس کرنے کا کتنا کامن بات ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے مہین، اہانت والا، بہت کیا کرنے والا، ذلیل کرنے والا اس کو عذاب ہے۔ تو یہ میں یہاں آج پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں وراثت کے ساتھ ہینڈل کرنا بہت کامن ہے، یہ اتنا کامن ہے، اور اس کے لیے سزا اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو اللہ کے یہ والے حدود خالدن، مجھے نہیں پتا، یہ تو پڑھ کے آدمی ڈر لگ جاتا ہے، وہ علماء نے اس کی کیسی کیسی تشریح کی ہوگی۔ میں نے ابھی جو میں تفہیم القرآن پڑھتا ہوں، یہ معارف القرآن پڑھتا ہوں، ایک وہ مولانا اہل حدیث عالم کی، وہ جو مولانا یوسف کی، وہ پڑھتا ہوں، تو اس میں الگ تو نہیں ہے، یہ خالدن فیہا سب نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے ان حدود کو توڑنے والے کے لیے۔ تو اللہ پاک یہ سمجھ کرے کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اس میں تو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، بڑی خطرناک آیت ہے اس میں۔ تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ کی رسول کی نافرمانی کی اور ان حدود کی، یہ جو حدود بیان ہوئی ہیں اسی کا ذکر ہے نا، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے خالدًا فِيهَا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک اس کی سمجھ دے۔ وہ آیت میرا خیال تھا اس کو میں آج ہی کر دوں گا، لیکن اس کی بنیادی کانسیپٹ بتا دیا ہے کہ اس میں تقسیم، ہم نیکسٹ ٹائم اس کو ہم پہلے پڑھ لیں گے۔ اس کی تقسیم یہی ہے کہ جو اپنے سگے بہن بھائی ہیں یا باپ شریک بہن بھائی ہیں، وہ اسی نسل سے ہیں نا، ان کی تقسیم کلالہ کے وراثت کی تقسیم ان میں ایسے ہی ہوگی جیسے اولاد کی تقسیم ہے، اولاد کی تقسیم ہے، یعنی لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اس میں وہاں مینشن ہو گیا۔ تو اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ازواجکم